تو تیار ہے آپ سب؟ شروع کریں بسم اللہ بول کر۔ وعلیکم السلام۔ اگلا سوال ہے، وہ رات کا کون سا پہر حصہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی ہے جو مجھے پکارے کہ میں دعا کا جواب دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ ہے کوئی میری بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ رات کے آخری پہ صحیح جواب، رات کے آخری پہر۔ پر آپ سب سے میری ایک اور گزارش تھی، یہ میں بچوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں اور میں آپ سب کے لیے بھی کہہ رہی ہوں جو ہمارے ویورز ہیں، کہ آپ سب لوگ مانتے ہیں کہ شب برات منانی چاہیے؟ صحیح جواب، ہمیں شب برات نہیں منانی چاہیے کیونکہ ہمیں شب برات کا کہیں صحیح حدیث سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ شب برات جیسا کچھ ہے۔ یہ ہے روزہ ثابت ہے صحیح حدیث سے جو میں نے آپ سب کو ابھی بتائی کہ ہر مہینے کے بیچ میں درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو اور سال میں جب پیش ہوتے ہمارے اعمال نامے اس دن، تو 15 تاریخ ہے، وہ تو 15 تاریخ بھی کہیں نہیں ذکر آیا ہے، صرف نصف شعبان مینس بیچ شعبان کے جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے، اب وہ بیچ والے حصے میں 15 تاریخ ہی آتی ہے، یہ بھی کہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، 10 سے زیادہ ہو سکے تو روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور یا آپ لوگوں کے جو روزے پچھلے سال رمضان کے قضا ہو گئے ہوں گے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس مہینے رکھے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو شعبان میں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، پر آپ لوگوں کی ایک ہیبٹ ہو جائے گی کہ آپ لوگ تیاری ہو جائے گی آپ سب کی رمضان میں روزہ رکھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کہیں کچھ بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ لوگ شب برات منائے یا قبرستان جائے، ہے نا، اور روڈ پہ اور ایسی بھیڑ کرے، قبرستان میں بھیڑ کرے۔ آپ لوگ، میں بولتی ہوں کہ جو بھی ہمارے مرحومین ہیں آپ لوگ ان کی قبروں پر روز جائے، یا ان کی فیملی ممبرز ہے اگر کوئی، یا بیٹا ہو یا پھر ان کے کوئی بھی نزدیکی رشتہ دار ہو، اپنے مرحومین کو آپ لوگ روز یاد کرے، روز جا سکے تو روز ایک بار چکر لگائے قبرستان کے، نہیں ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار یا جمعہ کے دن آپ لوگ چلے جائے، کوئی ایک ہفتہ مقرر کر کے جائے۔ پر یہ سال میں ایک ہی دفعہ قبروں میں بھیڑ کرنا، قبرستان میں جا کر بھیڑ کرنا، یہ کہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں کرنے سے گریز کریں اور یہ سب آپ لوگ نہ کریں۔ اور ہر کوئی اپنے گھر میں ایسا کوئی ایک انسان ضرور ہونا چاہیے، مطلب اللہ تعالیٰ ہر فیملی میں کسی ایک کو ہدایت ضرور دے اللہ کرے کہ وہ اپنے گھروں سے بدعتوں کو ختم کرے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ جتنی بھی بدعتی چیز ہم شعبان میں مناتے ہیں، شب برات بول کر میٹھا بناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، نہا دھوتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں اور اسے فیسٹیول جیسے مناتے ہیں، تو ایسا مت کرے۔ یہ ہر رات جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور ہمیں پکارتے ہیں، تو ہمیں ہر رات تہجد میں 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنی ہی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شعبان میں ہمارے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، تو آپ لوگ اس رات تھوڑی زیادہ عبادت کر لیں، مگر اس نیت سے عبادت نہ کرے کہ وہ شب برات کی نیت سے ہو کہ ہم شب برات ہے اس لیے کر رہے ہیں، نہیں۔ آپ لوگ یہ تہجد کی نیت سے کرے، اس لیے کرے جس نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ میرے اگر اعمال نامے اللہ کے یہاں پیش ہونے والے ہیں تو میں روزے سے رہوں اور میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ تو اس نیت سے کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی گناہ نہیں دے گا، کوئی بدعت کا گناہ آپ پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سے بھڑکاتے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر ہم نے کر لیے تو، ہم نے نیکی ہی کی ہے، پر یہ غلط ہے۔ نیکی بول کر شیطان ہم سے گناہ کروا دیتا ہے۔ جو چیز لکھی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، ہمیں وہ چیز کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم سے سوال کیا آخرت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے سوال کر لیے کہ کیا میں نے تم کو یہ کرنے کی نصیحت کیا تھا، یا میرے صحابہ نے آپ سب کو یہ کرنے کی نصیحت کیے تھے جو آپ نے سب نے یہ سب کیے، تو پھر آپ لوگ کیا جواب دو گے؟
اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ ساری چیزوں سے گریز کریں اور اپنے گھروں سے یہ بدعتوں کو ختم کریں، اور آپ لوگوں کو عبادت ہی کرنی ہے تو آپ لوگ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ اپنے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر میں سب کو اسلام کی، دین کی، حق کی، اللہ کی طرف بلانے کی، نماز کی دعوتیں دے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کو علم ہے آپ کے پاس اتنا آپ سب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم بھی کوئی بہت زیادہ بڑے عالم فاضل نہیں ہے یہاں پر، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، پر کوشش کرتی ہوں کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہے، جتنی ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہے، میں آپ سب تک پہنچاؤں، تاکہ کیونکہ یہ ہم سب پر فرض ہے، دین آپ تک، جو دین آپ کو، جتنا دین آپ کو پتا ہے آپ وہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو میں بس اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس میں اگر میرے سے کوئی بھی غلطی ہو جائے کہیں تو آپ لوگ مجھے بالکل بے جھجک ہو کر بتا سکتے ہیں کہ یہاں میں غلط ہوں، تو میں اپنے آپ کو کوشش کروں گی صحیح کرنے کی انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح دین پر عمل کریں، اور سب سے پہلی بات جو میں ان بچوں کو بھی بتائی ہوں نا میں نے، کہ کوئی بھی بات اگر آپ لوگ سنو، مجھ سے بھی سیکھو یا مجھ سے بھی آپ لوگوں کو پتا چلے کوئی بات، آپ لوگ کیا کرو، مطلب نہیں جانکاری نہیں، مطلب ہاں مطلب جو تحقیق کرو، تحقیق کرو، اپنی طرف سے پہلے تحقیق کرو۔ میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہو، آپ لوگ میری ویڈیوز کو پیار دیتے ہو، تو آپ لوگ پہلے اگر میں آپ کو کچھ بول رہی ہوں اور آپ لوگوں کو اس میں تھوڑا بھی شک آئے نا، تو آپ لوگ اپنی طرف سے تحقیق کرے اور صحیح دین آپ لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ صحیح ہے اور میں غلط ہوں، جو آپ نے دین حاصل کی ہے وہ صحیح ہے اور میں غلط ہوں، تو آپ لوگ بے جھجک ہو کر مجھے کامنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ میں اپنی انشاءاللہ کوشش کروں گی غلطی سدھارنے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بھی انسانی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، پر میں الحمدللہ جب سے ہم لوگ دین پہ آئے ہیں، جب سے میں دین پہ آئی ہوں، میں نے یہی سیکھی ہوں کہ جہاں آپ دین میں غلط ہو آپ اس کو سدھار لو اور اپنے آپ کو مانو کہ آپ غلط ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ العالم تو اللہ ہے، آل نوئنگ از دا اونلی ون ہو از اللہ، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی کو سارا علم ہے، ہمارے پاس جتنا علم ہے وہ آپ اگر دیکھو، میں اگزامپل کے طور پہ اگر آپ کو بتاؤں تو وہ اتنا بھی نہیں ہوگا کہ اگر ہم سمندر میں سوئی ڈبوئے اور اس کو جب واپس لائے تو جو ایک بوند بھی آتی ہے نا سمندر کے ساتھ سوئی پہ لگ کر، وہ بوند بھی گر جائے، پھر جتنا سوئی کے اندر پانی بچا رہے اتنا بھی علم ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہم دیکھا جائے تو، کیونکہ جو علم ہے نا، جو دین ہے نا، وہ سمندر ہے، تو ہم کتنا بھی اس کو ڈوبے، اس میں گہرائی میں جائے، ہم پوری طرح اس کو حاصل نہیں کر سکتے، کسی کا دین یہاں مکمل نہیں ہے، اور پورا علم صرف اللہ کو ہے۔ العالم از دا اونلی ون ہو از اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین آسان اور مکمل کر دیے ہے، تو جو کوئی بھی ابھی اس میں نیکی کے نام پر کچھ بھی ایڈ کرے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی، یہ سب جانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایڈ کرنا ہوتا تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام لے لیتے، اور بھلا اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا اچھا اور کون چاہ سکتا ہے؟ اگر جو کوئی بھی نیکی کے نام پر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایڈ کرتا ہے دین میں، اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اسے ضرور پہنچاتے، اور اگر وہ بات ہم تک نہیں پہنچی ہے مطلب وہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو گریز کرے اس بدعت سے بچنے میں، اور تھوڑا اللہ تعالیٰ کا خوف کھائے۔ ذرا سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحاباؤں نے نہ جانے کتنی سختیاں، کتنی مشکلیں، کتنی پریشانیوں سے گزرے ہوگے ہم تک یہ دین پہنچانے میں، اور آپ سب اگر دین جانتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کتنی قربانیاں اور کتنی سختیاں انہوں نے سہی ہے، کتنی مشقت کی ہے ہم تک دین کو لے کر آنے میں، اور ہم آسانی سے اس میں کچھ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں ذرا سا اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اور اس گناہ سے، اس بدعت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دین اپنی طرف سے کوشش کرے پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ ایسے نہیں کوئی بھی اگر کچھ بتا رہا ہے ویڈیو میں تو آپ آنکھ بند کر کے اس پر یقین کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف میں بولتے ہیں کہ تم آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے مت چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں ہمیں اندھا اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ میں نے تمہیں آنکھ دیا تھا دیکھنے کے لیے، تمہیں عقل یا سمجھ دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اپنی مخلوقوں کو نہیں دی ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرے اور ذرا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیزیں کیوں عطا کی ہے، اور اس سے اپنے کام لے دین کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ جو دین اللہ تعالیٰ کے حساب سے صحیح ہے، میرے نہیں، آپ کے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے حساب سے جو دین صحیح ہے،
ہمیں اس دن پر پوری طرح داخل کرے اور ہماری ہدایت فرمائے، اور اسی دن پر زندہ رکھے اور اسی دن پر خاتمہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ لوگ پلیز اس بحث میں نہ پڑے سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، 24 نمبر وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہ میٹر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس نام سے بلاتے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن مجید میں جس نام سے بلاتے ہیں وہ ہے مسلمان، مومن، آدم کی اولاد، ایسے ناموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کرتے ہیں قرآن شریف میں۔ تو ہم ایک دوسرے کو سنی، شیعہ، ہم کیوں فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہے قرآن شریف میں کہ فرقوں میں نہ بٹے۔ ہماری جو پہچان ہے اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت دونوں میں وہ مسلمان سے ہے۔ تو اس بحث میں پڑھنے سے گریز کرے اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا انعام بتائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا انعام بتائے ہیں کہ اگر ہم حق پہ ہونے کے باوجود اگر بحث سے خود کو بچا لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کے قریب ایک گھر کی ضمانت دی ہے، تو ہم اتنے آسانی سے اس گھر کو کیسے ضائع کر دے صرف ایک بحث میں پڑھنے کے لیے۔ تو ذرا سوچے اور اپنے نفس پر ظلم نہ کرے اور صحیح دین سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو، میری کوشش کو قبول عطا فرمائے، اور مجھ سے کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ تو ہم لوگ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کیجیے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری آئی ڈی کیا ہے، لرن می فیملی۔